اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت۔ اذا کا معنی کیا آتا ہے؟ جب۔ شمس سورج۔ اردو کے الفاظ میں بھی کافی دفعہ عبارتوں کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شمس و قمر جیسے کہتے ہیں، چاند اور سورج کو شمس کہتے ہیں اور قمر کو چاند کہتے ہیں۔ یہ اردو کی عبارتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو کے ساتھ توجہ ہوگی کیونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے نا، ہماری قومی زبان اردو کی وجہ سے پھر ہم معنی کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اذا الشمس، جب سورج، کورت، لپیٹ دیا جائے گا۔ اب کورت کا معنی بھی یاد کرنے کے لیے بڑا اچھا حل ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس چیز کا کور ہے۔ کور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کور کے اندر یہ اچھی طرح چلی جائے گی، لپیٹ دی جائے گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کور ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، آپ کہتے ہیں کہ اس چیز کو کور کر دے، مطلب کیا؟ ڈھانپ دیا جائے، لپیٹ دیا جائے۔ اور جب چیز لپیٹی جائے تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کور ہو جاتی ہے نا۔ تو پھر یہ والا کور جو ہے وہ والے اس کور کو اس کور کے ساتھ میچ کر کے ذہن میں رکھنا ہے۔ جن کی عمر 30 کے بعد تو ٹھیک تھوڑا سا حافظہ ہوتا ہے، لیکن جن کی عمر 40 سال ہے، 40 سال کے بعد وہ کہتی ہیں ترجمہ مجھے نہیں سمجھ آتا۔ میرے پاس گارنٹی ہے کہ اگر آپ یہ والے باتیں ذہن میں رکھیں گی تو انشاءاللہ ترجمہ 80 سال کی بھی عورت کو آ سکتا ہے۔ بات اتنی آسان ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ اذا الشمس، جب سورج، کورت، کور کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ کورت کے جو معنی ہے وہ اس لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، مطلب جیسے کسی پگڑی کو لپیٹتے ہیں، اس کو اوپر رکھ کے سر کے اوپر اس کو گھما دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کور ہو جاتا ہے۔ سارا کیا ہو جاتا ہے؟ کور ہو جاتا ہے۔ یعنی گلائی میں بھی لپیٹی جاتی ہے، گلائی میں چیز کو لپیٹنے کو بھی کہتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ سورج کی شعاعیں اور اس کی روشنی اور اس کی حرارت سب کچھ سمیٹ لیا جائے گا، بس ایک بے نور جسم رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک اور بے نور ہو جائیں گے۔ سورج کو کسی کپڑے کی طرح لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا جس کی وجہ سے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور سورج کی روشنی کتنی ہمیں جب دن کو اس کو نکلتا ہے تو اس کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سردی میں جب دیکھیں دھند پڑ رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس کی حرارت کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں سورج کی حرارت نہیں پہنچتی تو سورج کی قدر اس ٹائم پوچھیں جب 20-25 دن سورج نہیں نکلتا تو ہماری حالتیں کیسی ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کی حالتیں کیسی ہوتی ہیں، بزرگوں کی حالتیں کیسی ہوتی ہیں۔ ہمارا سارا کام اس طرح ہوتا ہے کہ ہر کام ہی سمجھے رکا ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ؟ سورج پہ کرتا ہے۔ تو یہ باتیں کب سمجھ آتی ہیں؟ ان باتوں کا کب پتہ چلتا ہے؟ کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے کہ رب نے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یاد کروانا ہے کہ آپ تو لے کے نعمتیں بھولے ہوئے، سارا کچھ کھا کے اللہ کی نعمتیں لے کے احسان، اور پھر بھی دل چہن والا لگاتے وقت ہی رب کا نام یاد نہ رہے۔ انسان کی یہ حالت ہے کہ صبح سے لے کر شام تک رب کی نعمتوں کے اندر رہتا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر احساس دلوائیں تو سامنے بچی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، گھر ہے، ساز و سامان ہے، متاع دنیا ہر قسم کا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اوپر نظر دوڑائیں چھت بھی نعمت ہے، نیچے نظر دوڑائیں میرے پاؤں میں جوتا بھی نعمت ہے، سب کچھ نعمتیں ہیں۔ لیکن کیا انسان کی جو سوچ ہے نا، وہ تھوڑی سی خوشحالی آ جاتی ہے، یا تھوڑا سا کوئی 4 بندے بیٹھ جائے وہیں رب کا ذکر بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے جو ہے نا جھنجھوڑنے کے لیے، اور جیسے میں نے شروع میں وہ سورۃ نابہ بتائی تھی اور اس میں یہ بات آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ آپ
کہ جو ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان صورتوں نے مجھے کیا کر دیا ہے، اس صورت میں سورۃ نابا اور اس صورت میں تکویر بھی شامل ہے، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مطلب اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹینشن لی، بندہ ٹینشن سے کیا ہو گیا، کہا مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورج کو کسی کپڑے کی طرح لپیٹ کر پھینک دیا جائے جس کی وجہ سے اس کی کیا ہوگی، روشنی ختم ہو جائے گی۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، کور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، واو کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اذا النجوم، جب ستارے، نجم ہوتا ہے ایک ستارہ، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، نجم کسے کہتے ہیں، ستارے کو، نجوم اس کی جمع ہے۔ منقدرت بے نور ہو جائیں گے، یعنی ماند پڑ جانا اور بے نور ہو جانا، جن کی اندر کچھ پہلے تو لائٹنگ ہوتی ہے نا، آسمان پر زینت ساری کس کی وجہ سے ہوتی ہے، ستاروں پر، اور اگر ستارے نہ ہوں آسمان پر تو کوئی خاص نظر دوڑا کے ایسے نہیں دیکھتا، لیکن جس دن آسمان کے اوپر سامنے تارے ستارے چمکدار سب کچھ ہوتا ہے تو بہانے سے نظر کیا ہوتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ ستارہ کیا ہو جائے گا، آسمان سے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور کیا ہو جائیں گے، منقدرت بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور اذا، جب، جبال جمع ہے، جبل ایک پہاڑ کو کہتے ہیں، جیسے پیچھے مثال دے چکی ہوں، جبل نور، جبل احد، جبل فلاں فلاں، سعودیہ میں ان کی تختیاں لگی ہوتی ہیں، اور جبال کیا ہے، اس کی جمع ہے پہاڑ، جب پہاڑ سیرت چلا دیے جائیں گے، تو آپ کے لیے یہ معنی کیسے ہوگا، سیر کرنا کیا ہوتا ہے، چلنا، کہتے ہیں میں نے سیر کی ہے، آج میں نے بہت سیر کی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، میں چلی ہوں۔ چلنا تو ویسے ہی ہوتا ہے نا، بندہ چلتا ہی رہتا ہے نا، جب سے پیدا ہوتا ہے بندہ اپنی ایج کے مطابق چلتا رہتا ہے، لیکن جب بندہ زیادہ چلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، میں نے آج بڑی سیر کی ہے، سیر کرنا، چلنا۔ تو اس دن کیا ہوگا، جب پہاڑ سیرت چلا دیے جائیں گے، یعنی زمین کی جو کشش ثقل ہے وہ ختم ہو جائے گی، پہاڑوں کی زمین میں جو جڑیں ہیں، مطلب جہاں اندر گئے ہوئے وہ ڈھیلی اتنی ہو جائیں گی کہ پہاڑ خود بخود ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور چلیں گے۔ یہ منظر کس کا ہوگا، یہ قیامت کا منظر ہے، یہ ہولناک اور خوف زدہ اور دہشت زدہ منظر کس کا ہے، قیامت کا منظر ہے، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یہ کس کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے، اور پہاڑ زمین سے اکھیڑ لیے جائیں گے، پھر انہیں ہوا کے اندر چلایا جائے گا اور یہ جو ہے روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی پرانی کسی کتاب کی کوئی قصہ اور کہانی بھی نہیں ہے، ذرا ذہن حاضر رکھ کے اور دل کو روشنی کی طرح اس کو کرنا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا، رب کا ڈر ذہن میں رکھ کے یہ سننا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس نے اللہ کے نبی کو بوڑھا کر دیا، لیکن میرے دل پہ پھر بھی اثر نہیں کر رہی، میرے دماغ پہ پھر بھی اثر نہیں کر رہی، ہمارے عملوں میں فرق ہی نہیں آ رہا۔ ہم نے سورۃ نبا پڑھ لی، ہم نے سورۃ نازعات پڑھ لی اور ہم نے سورۃ تکویر شروع کر دی، ڈر پھر بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ ایمان تو چیک کرو، کمزوری کس بات کی ہے، کیوں اتنا دل غافل ہو چکا ہے، گناہوں کے زنگ چڑھ گئے ہیں، کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، واو کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اذا، جب، اشار، اچھا کیا ہوتا ہے، اب اشار اردو میں عشرن، جو عربی میں عشرن ہوتا ہے 10، اشار اس کی جمع ہے 10، اس کا لفظ کیا ہوتا ہے 10۔ 10 بھی اب آپ کو تو عربی آتی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ عشرن 10 لفظ ہوتا ہے؟ چلیں جی، آپ کو یہ سمجھ ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں سے عشر نکال لیں؟ یہ تو سنا ہی ہوگا نا، کسان اس میں سے عشر نکالتے ہیں اللہ کے لیے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ،
عشر کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ 10واں حصہ۔ تو یہ ذہن میں دونوں معنی میں سے ایک معنی قریب کر کے ذہن میں رکھ لیں۔ وَإِذَا الْإِشَارُ، جب 10 مہینے کی اُتِّلَت، اونٹنی، اس کے اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ اب اُتِّلَت یاد کرنا پڑے گا۔ اُتِّلَت تعطیل سے نکلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کوئی نیوز آتی ہے فلاں دن تعطیل ہوگی، تعطیل کا مطلب چھٹی ہوگی، تمام تعلیمی اداروں میں کل تعطیل ہوگی، مطلب چھٹی ہوگی۔ تعطیل سے جو ہے وہ اُتِّلَت تعطیل سے نکلا ہوا ہے، اس کے قریب قریب ہے۔ تو یہ یاد کرنے کے لیے حل ہے وَإِذَا الْإِشَارُ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اُتِّلَت بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی جو اہل عرب ہیں ان کے نزدیک سب سے قیمتی سامان جو ہے وہ حاملہ اونٹنی کا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ 2 ماہ بعد جو ہے بچہ جنے گی، پھر دودھ دے گی، اور پھر جیسے ہمارے بھینس کا یا اس طرح کا۔ لیکن عرب میں جو ہے نا اونٹنیوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہترین مال اس کو تصور کیا جاتا ہے اور اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جب قیامت کا منظر ہوگا پھر اس کا بھی ہوش نہیں رہے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحوش وحشی جانور، وحشی جانور مطلب جو جنگلی سارے جانور ہیں نا، جنگل کے سارے جانور ہیں جتنے بھی خوف زدہ ہیں، جو آدمی کے سائے سے بھی بھاگتے ہیں، مطلب ڈرتے ہیں یا آدمی ان سے ڈرتا ہے۔ حشرت، حشرت کس سے نکلا ہوا ہے؟ حشر سے۔ حشر کیا معنی ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا۔ حشر میں کیا ہوگا؟ سارے آدمی اکٹھے ہوں گے، اس لیے کہا جاتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور حشرت اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ سانپ، بچھو اور شیر، چیتے، جتنے بھی جانور ہیں، وہ والے بھی جانور جو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے، وہ والے بھی جانور جو سارے سینگوں والے ہیں، وہ والے بھی جانور جو سینگوں کے بغیر ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو وہ بھی آیا ہے کہ جو سینگوں والی بکری ہے اور جو بغیر سینگ کیا ہے، اس نے اس کو سینگ مارا ہوگا تو وہ بھی حساب ہوگا کہ کیوں مارا۔ قیامت کے دن جو وحشی ہیں جانور، وہ بھی انسانوں کے پاس آ کر جمع ہو جائیں گے، مطلب سارے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ وہ قیامت کا اتنا سخت منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، واو اور اذا، جب بحرن ہوتا ہے ایک سمندر، ایک کو بحرن کہتے ہیں عربی میں۔ بحر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر میں ایک چیز کو کہتے ہیں، لیکن بحار اس کی جمع ہے۔ بحار کیا ہے؟ اس کی جمع ہے۔ سجرت، بھڑکا دیے جائیں گے۔ سجر کہتے ہیں کسی چیز کے بھرے ہونے میں، بھر جانے کو سجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سجرت بھڑکا دیے جائیں گے۔ اور مطلب سجر جو ہے نا، اس کی مثال ہے کہ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ ہنڈیا میں جب سبزی ڈالنے کے لیے پانی کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بوائل ہو رہا ہوتا ہے پانی، تو اتنا سخت بوائل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت سبزی ڈالی جاتی ہے اس وقت۔ تو یہ جو حالت ہے سجرت، وَإِذَا الْبِحَارُ، سمندروں کو اس قدر جوش آ جائے گا کہ وہ اس پانی کی طرح اس میں بوائل جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، ابالے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک دفعہ اس کے بارے میں، اسی قرآن پاک کی آیت کے بارے میں صحابی ہیں ابی بن کعب، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی۔ لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے، اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی، پھر ناگہاں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، پھر اچانک پہاڑ زمین پر گریں گے اور زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگے گی اور بری طرح ہلنے لگے گی۔ پھر کیا انسان، جنات، جانور
چھپکلی سب کچھ آپس میں مل جل جائیں گے. جانور بھی جو انسان سے بھاگتے پھرتے ہیں انسانوں کے پاس آ جائیں گے. اس قدر ان کے جو ہیں بدحواسی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی. بہتر سے بہتر مال جو اونٹنیاں بھی ہوں گی وہ بھی ان کی بھی خبر نہیں ہوگی. جنات کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں تحقیق کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سمندروں میں بھی آگ لگ جائے گی. ایک دم سے زمین پھٹنے لگے گی اور آسمان بھی ٹوٹنے لگیں گے. ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا یہی حال ہوگا. ادھر سے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے جاندار مر جائیں گے. یہ قیامت کا منظر کعب بن جو ہے ابی بن کعب نے یہ بیان کیا ہے. اچھا، اب ہمارے معاشرے میں ان انسانوں کا حال پوچھیں کہ جب کیا ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، صرف ایک جھٹکا لگتا ہے، اس کی کچھ لیمٹ ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ کسی کسی جگہ پہ زیادہ آ جاتا ہے اور کسی کسی کی جگہ پہ کم آ جاتا ہے. لیکن اس میں سے کچھ ایسے بھی نافرمان ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جھٹکا لگے، وہ انہوں نے مصلی چھوڑا ہوا تو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ میں بے نمازی ہوں. تو کچھ ایسے ہیں پتھر دل کہ ان کو جو ہے اس وقت تو بہت زیادہ رب یاد آتا ہے جب زمین کھڑی ہو جاتی ہے اپنی ایک جگہ پہ، تو اس کے بعد وہی روٹین کی حالت بنی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو زیادہ ذہن نہیں بھی بنتا تو صرف ایک جھلک یہی سوچ لیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، کتنا خوف آتا ہے. جو رب زمین کا جو زلزلہ اوپر ساتوں آسمان سے اوپر جو زمین کو حکم دے کہ وہ زلزلہ آ سکتا ہے، تو آپ کیا سوچیں. میں تو آپ کو اتنا قریب لے کے جا رہی ہوں کہ آپ رب کو آزمانا چاہتے ہیں کہ رب کر سکتا ہے یا نہیں. تو پھر ساری باتوں پہ یقین رکھیں کہ جو رب سیلاب لے کے بارشیں کا نازل کر کے سب کچھ آپ کے لیے، سارا کچھ کھانا پینا سب کچھ، اور سب سے بڑی بات ہماری پیدائش کی ایک بڑی نشانی ہے، اور زلزلے آتے ہیں، یہ سارا کچھ. تو قیامت اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، مرنے کے بعد زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب جانیں جو ہیں زُوِّجَت جوڑ دی جائیں گی، ملا دی جائیں گی. واو اور اذا جب، نفوس نفس سے ہوتا ہے ایک جان. نفس کس کو کہتے ہیں؟ تمہارا نفس مطلب جان. نفوس اس کی جمع ہے. جب روحیں، جب نفس جسم سے یعنی زُوِّجَت جوڑ دی جائیں گی. اب جوڑنا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ زوج ہوتا ہے نا، جوڑا. کہ یہ ہماری جیسے اردو میں لکھ دیتے ہیں یہ تمہاری زوجہ ہے، زوجہ کا معنی یہ تمہاری بیوی ہے. تو زوج کیا ہوتا ہے؟ ملانا، جوڑنا. کیا لفظ ہوتا ہے؟ جوڑنا. قیامت کے دن جو اس جرائم کے لحاظ سے لوگوں کے گروہ بنائے جائیں گے، مطلب مومنوں کا بھی گروہ ہوگا، کافروں کا گروہ ہوگا، مشرکوں کا گروہ ہوگا، منافقوں کا گروہ ہوگا، زانیوں کا گروہ ہوگا، شرابیوں کا گروہ ہوگا. یہ سارا کچھ کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگی؟ اس ٹائمز اذا النفوس زوجت، روحیں ملا دی جائیں گی. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ہر جماعت اپنے جیسوں سے مل جائے گی، جو جس کا کام ہے اس سے مل جائے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے قریب چلے جائیں گے، مل جائیں گے، یا جو ہمارا کام ہے ہم وہی کرنے لگ جائیں گے. تو اگر فرض کیا، میں نے بڑی دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کو سبق نہیں آتا لیکن آپ اس محفل میں شریک ہوتی ہیں، آپ سنتی ہیں، آپ توجہ کرتی ہیں قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن سنانے والوں سے کہ یہ قرآن کی کلاس ہے، تو پھر کیا خیال ہے مرنے کے بعد آپ اس کو اس جگہ پہ جمع نہیں کیا جائے گا کہ جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا تھا علماء کرام کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ. اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ مجھے کون سا آ جانا ہے تو میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں، اگر آپ اس طرح، تو آپ یہ سوچے پڑھے بغیر اگر آپ کا حشر پڑھوں والوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک صرف کچھ لوگ تو باجیوں کو سننے جاتے ہیں اور کچھ لوگ باجیوں کے صرف عیب نوٹ کرنے جاتے ہیں کہ فلاں اس طرح کی تھی، فلاں اس طرح کی تھی. تو اللہ معاف کرے، کوئی مرد ہو مسجد میں یا کوئی گھر میں کوئی عورت آئی ہو تو علماء کرام کی آپ وہ تعریفوں کے لیے نہیں آتے، وہ رب کا قرآن سنانے کے لیے آتے. تو کیا کیا کریں؟ محبت کیا کریں، یہ سوچ کے کہ قیامت والے دن میرا حشر اس کے ساتھ ہے.
جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ حشر ہوگا، اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، جانیں ملا دی جائیں گی، تو جس بندے کا جس کے ساتھ گروہ بنے گا اس کے ساتھ ہو، تو اللہ ہمارا گروہ جو ہے وہ نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا، شہداء کے ساتھ ملا دینا، صالحین انبیاء کے ساتھ ہمارا گروہ کر دینا۔ اللہ جتنی سن رہی ہیں ان سب کا گروہ جو ہے وہ نیکوکاروں میں سے کر دینا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب زندہ درگور کی گئی بچی، زندہ دفن کی بچی، سئلت، سوال کیا جائے گا۔ وقت آ گیا نا، یہاں پہ دنیا پہ ایسے ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں، میں نے یہ کر دیا تو فلاں نے کیا کیا، میرا بدلہ نہیں دیا۔ بدلے کے دن کہاں ہے؟ وہاں بدلے کا دن ہے، وہاں حشر کا دن ہے، وہاں پہ آپ کو سب باتیں۔ اب جو جاہلیت میں جنہوں نے بچیوں کو زندہ دفنا دیا تھا بغیر کسی قصور کے، کہ لوگ کیا کہیں گے بیٹی والے ہیں، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہ ظلم جو ہے عرب والے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے تشریف لانے سے پہلے، نبوت سے پہلے یہ کام ہوتا تھا۔ جس کے گھر بچی پیدا ہو جاتی چھپتا پھرتا تھا، اپنا منہ نہیں دکھاتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا کہ کیا ہو جائے گا، میں کیسے بتاؤں میرے گھر بچی پیدا ہوئی۔ اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے احسان کر دیا۔ جو بچیوں کی خاطر منہ چھپاتے پھرتے تھے، اللہ نے آج ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دی، امت محمدیہ بنا کے اللہ نے سب سے زیادہ محبت ڈالی، باپ کے دل میں بچیوں کے لیے ڈال دی، اور ناز و نخرے کے ساتھ زیادہ بچیاں پلتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ کوئی فرق لگ سکتا ہے، لیکن بیٹیاں جو ہیں وہ ناز کے ساتھ پلتی ہیں۔ ہمارا احسان ہے، ہم کیا کر سکتی ہیں، ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں۔ یہ ہمیں عزت دی تو قرآن نے دی، پھر شکر ادا کریں۔ ہم عورتوں کو یہ عزت ملی تو رب کے قرآن کی وجہ سے ملی، نبی کے فرمان کی وجہ سے ملی۔ اگر یہ عزت نہ ملتی تو آج ہم بھی ہوتی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ ہمارا بھی یہ حشر ہو جاتا، ہمیں بھی پیدا ہوتے ہی ہمارے گلے گھونٹ دیے جاتے، ہمیں زندہ گڑوں کے اندر دبا دیا جاتا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ قانون بنایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا۔ عرب کے اندر یہ سنگ دلی والی رسم تھی، بے رحمی کی جو تھی یہ رسم تھی، اور اگر کوئی ایسا نہ کرتا تو اس کو تانے دے دے کے معاشرہ اس کی بری حالت کر دیتا، کہ وہ یہ سمجھتا کہ جتنی باتیں سننی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس کو مار دوں یا اس کو زندہ دفن کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان بیٹیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے، مطلب وہ ان سے نیک سلوک کرے، تو یہ جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ تو اس وجہ سے ایک اور بات بھی ہے زندہ درگور کرنے والی، پوشیدہ سی بات ہے، لیکن میرا بتانا تھوڑا سا فرض بنتا ہے، کیونکہ آپ سب لیڈیز ہیں اور لیڈیز کو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چاہا لوگوں کو حمل اور رضاعت کی حالت میں صحبت سے روک دوں، لیکن روم اور فارس والے ایسا کرتے ہیں کہ جن سے ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو فرمایا وہ عزل کرتے ہیں۔ عزل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ چھپ کر زندہ گاڑنا ہے۔ یہ مسئلہ تو تھوڑا سا ڈپلی ہے، لیکن اس میں کچھ کنواری بچیاں بھی ہیں۔ اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے یا اس کی وضاحت کرنے کے لیے اگر آپ لوگ چاہیں تو کلاس کے بعد سیپریٹ مجھ سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ پھر میں بعد میں اس کی تفسیر آپ کو سمجھا دوں گی کہ زندہ درگور کرنے والا مسئلہ ایک پوشیدہ میاں بیوی کا یا پھر ریلیشن، اور پھر جو آگے تفسیر ہے اس کی وہ کروا دوں گی، کیونکہ یہ بچے بھی اور کچھ بچیاں بھی کم ایج والی سنتی ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ وضاحت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اشارہ اس لیے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اگر کسی کو ضرورت فیل ہوتی ہے تو وہ لازمی جو ہے
پوچھیں۔ اچھا، قیس بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت میں بچوں کو زندہ گاڑا ہے، کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا ہر بچی کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے اسلام لے آئے اور پھر پریشان ہوئے کہ میں نے کیا کیا تھا، جاہلیت میں میں نے بھی زندہ گاڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچی کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ بولے میرے پاس تو غلام ہے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو ہر ایک کے بدلے میں اونٹ کی قربانی کرو۔ بے ای ذنب، کون سے گناہ میں قتلت، ماری گئی یا قتل کی گئی، اس کا گناہ کیا تھا، یہ اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جرم اتنا شدید ہے، اتنا سخت جرم ہے کہ اس کو زندہ درگور کی گئی بچی کو پوچھا جائے گا اٹھا کے کہ تمہیں کس بات کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ لڑکیوں کی تربیت اور پرورش کو ایک نیک عمل جو ہے وہ قرار دیا گیا اور کہا کہ اس کی ترغیب دلائی جائے اسلامی معاشرے میں کہ بچیوں کی پرورش جو ہے وہ نیک کی جائے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج بچیوں کی تربیت میں یونیورسٹیاں تو آ گئی ہیں، لیکن بچیوں کی تربیت کے لیے قرآن کیوں نہیں آتا؟ دکھ والی یہ بات ہے کہ اگر بچیوں کی تربیت کرنی ہے تو پہلے یہ تو سوچیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، میری بچی نے پتہ نہیں کون کون سا کورس کر لیا، اس کو وہ کورسوں کی سمجھ تو آ جاتی ہے، اسے ترجمے کی سمجھ نہیں آئی، اسے تفسیروں کی سمجھ نہیں آئی، بچیوں کی شادی بھی کر دی ہے، بغیر ترجمے کے بچی کی شادی کر دی ہے۔ حیرت والی بات ہے، ڈگری مل گئی ایف اے کی، بی اے کی اور ایم اے کی اور پتہ نہیں کیا کچھ کی، لیکن ترجمہ اور تفسیر کے بغیر، اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ فون کر کے ماں کو بتانا اور پھر برداشت نہ کرنا، صبر نہ کرنا، معاملات بڑھنے اور بات وہاں تک آ گئی، گھر اجڑنے پہ بات آ گئی۔ کوئی اختلاف نہیں ہے علمی دنیاوی تعلیم کے ساتھ، لیکن ایک دل میں یہ ضرور ہے کہ اس کو تعلیم مت کہیں جو سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہے، جو آپ کے ٹخنے کو ننگا کر دیتی ہے، جو آپ کے قمیصوں کو چھوٹا کر دیتی ہے، جو آپ کے لباس کو کم کر دیتی ہے، اس کو تعلیم مت کہیں۔ تعلیم تو وہ ہے کہ تمہارا پورا جسم ڈھک جائے، اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم تو وہ ہے تیرا بولنا عورتوں کے لیے نرم ہو اور تیرا بولنا مردوں کے لیے گرم ہو، اور تیرا بولنا مردوں کے لیے ایسے ہو کہ جیسے ایک طوفان آ گیا، فلا تحزن بالقول۔ تعلیم تو یہ ہے۔ آپ اس کو تعلیم کہتی ہیں کہ جس کے ناخن 1 فٹ لمبے ہو گئے اور کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا یہ یونیورسٹی کی فارغ ہے، اس کے بولنے میں انگلش ورڈز یوز ہوتے ہیں، وہ کہہ دیا کہ یہ تو یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، ان بچیوں کے ساتھ پہلے بہت ظلم ہوتا تھا، اب ظلم کس طرح ہو گیا ہے؟ اب ظلم یہ شروع ہو گیا کہ ہم دنیاوی تعلیم دن رات بچیوں کے ذہن اور غبار ایسے بھر دی ہیں نا کہ جو 8-10 پڑھی ہوئی ہیں وہ بیچاری مسکین بن کے چھپتی پھرتی ہیں شرم کے بارے میں، جی میری تعلیم ہی کوئی ہے۔ کہ تعلیم کیا ہے؟ وہ جو اتنا پڑھ کے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ گئی ہے، بلا بن کے آ گئی ہے، کیا ہوا بنا دی ہے، رب کے قرآن کو چھوٹا سمجھتی ہیں۔ تعلیم تو یہ تھی، میرے امی نبی نے پڑھا تو کائنات کے سردار بن گئے، یہ تعلیم ہے نا۔ تعلیم تو دنیاوی ابو جہل نے حاصل کی ہوئی تھی، بڑا دانا اور بڑا پہنچی ہوئی اور بہت بڑی شخصیت بنی ہوئی تھی، لیکن کہلوایا تو ابو جہل تھا۔ لیکن میرے امی نبی جن کو یہ نہیں پتا محمد لکھا ہوا کہاں ہے، سردار بن گئے، کائنات کے سردار بن گئے، حکیموں کے سردار بن گئے۔ کیوں نہیں بچیوں کو بتاتا؟ پھر کیا ہوتا ہے، اتنی ڈگری مل جاتی ہے نا، اس کے بعد اب ماں کا دل کرتا ہے تھوڑا سا اس کے اندر اسلام پیدا ہو جائے، باپ کا دل کرتا ہے تھوڑا سا نا اب یہ بہتر ہو جائے۔ اب کیسے بہتر ہوگی؟ جب 10-12 سال کی تھی، 15 سال میں آئی ہے، تب تو آپ اس کو بھاگ کے کہتے تھے یہ کرو وہ کرو، اس کو تعلیم آگے دلوا کے۔ اس ٹائم آپ کو یاد نہیں آیا کہ اس کے اندر کچھ قرآن کی بھی آیتیں اس کو سمجھا دیں؟ اس ٹائم تو یاد نہیں آتا، لیکن جب پانی جو ہے وہ سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، پھر کہتی ہیں فلاں باجی کے پاس بیٹھے، پھر کہتی ہیں فلاں مدرسے پہ چھوڑ کے آئی ہوں، وہ پھر کہاں ماننے گی؟ اس نے تو جو پڑھا، جو جس ماحول میں گئی وہ اس کی ہوگی۔ تو مہربانی کر کے اگر آپ کی بچی 10 سال سے اوپر جاتی ہے تو آپ اپنی بچیوں پہ دوپٹے کی سختی کریں۔ میرے حیا کے لیکچر میں
3-4 ٹاپک جو ہے نا وہ الگ پارٹ ہے. تو اگر یہ موضوع اور ہے، اس وجہ سے میں اس کی طرف نہیں جا رہی. وہ موضوع سنیں کہ حیا کے بارے میں، بچی کو حیا سکھانے کے بارے میں میں کتنا جو ہے حدیث کے ساتھ حوالے دے کے کتنا لیکچر دی. تو تعلیم جو ہے بچیوں کے لیے جو بہتر پرورش ہے وہ اسلامی لحاظ سے پرورش ہے. قطعاً نہ کہیں کہ میں بچی کی پرورش کر رہی ہوں ڈگریاں دلوا کے. یہ ڈگریاں میرے پاس میں نے الحمدللہ کبھی ہم نے یہ بات کبھی نہیں کی فلاں سے سنا اور فلاں سے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا سب سے بڑا وہ ہے جو کیل اور کال کرتا ہے، فلاں فلاں کی بات کرتا ہے. میری بہت ہی قریبی میری مطلب رشتہ دار یا دوست اب آپ کہہ لیں، ڈگریاں اس بچی کے پاس ساری تھیں. اس نے بہت جو ہے نا بہت زیادہ ایک اسکول میں ٹیچنگ بھی کی، اس کے بعد ایم فل کیا، ایم اے میں بہت زیادہ سبجیکٹ میں کیا، سارا کچھ کیا. لیکن ایک دفعہ سر میں ہلکی سی درد ہوئی. اس سر کی درد کی وجہ سے مختصر بات یہ کہ اس کا کچھ عرصے بعد جو ہے وہ وفات پا جاتی ہے. یہ شاید پچھلے رمضان کی بات ہو. تو کیا ہوا ہے، اب بتایا جا رہا ہے، اس کی سسٹر یہ بات کر رہی ہیں کہ میں نے ہر قسم کی سعدیہ کی ڈگریاں نیچے رکھ کے، ساری ڈگریاں نیچے رکھ کے، فلاں ڈگری ہے فلاں ڈگری ہے. اس کی یعنی 28-29 سال اس کی ایج تھی، اور اس نے 10 سال جو ہے نا وہ 20 سال کے بعد جو ڈگریاں لی ہیں وہ لے کے میں نے ساری نیچے رکھی. ہاسپٹل والوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جب دیا اس کے بعد میں نے وہ اوپر رکھا اور میں چپ کر کے گھر لے آئی. یعنی میں نے ساری ڈگریاں سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ میرا لاسٹ یہ تھا کہ اوپر وہ رکھ دیا کہ اب ڈیتھ ہو چکی ہے. تو بات یہ ہے کہ آج جب اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو ڈگریاں لی تھیں، اگر وہ ساری ڈگریاں قرآن و حدیث کی، وہ حدیثیں سیاستہ کی پڑھی ہوتی، وہ قرآن و حدیث سب کچھ پڑھا ہوتا، تو آج وہ کتنا زیادہ اور کچھ اہم بات تھی کہ جو ہے نا سب سے زیادہ ماشاءاللہ وہ میں جس کی بات کر رہی ہوں کہ اللہ معاف کرے، یہ نہیں تھا، عمل تو بہت زیادہ تھا. ایسے کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں عمل نہیں ہوتا. لیکن ایک بات کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ پڑھنا اور اس کے بعد یہ حالت تو سب کی یہی ہوتی ہے. وہ تو الحمدللہ ایک عمل کر کے اس نے تو وہ ایک کردار بنا کے چھوڑ کے گئی. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. وہ بچی ایسی نہیں تھی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے. ویسے میں ایک مثال بیان کر رہی ہوں کہ بھری جوانی میں موت تو پھر بھی آ جاتی ہے ساری ڈگریاں نیچے رکھ. ایک مثالی گھرانے کی مثال بھی دی ہے، ایک اچھی لڑکی کی مثال بھی دی ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ساری ڈگریاں ہوں، ڈگریاں بہت اچھی ہیں، لیں ڈگریاں، لیکن قرآن کی ڈگری جو ہے نا سب سے اول وہ ضرور ہونی چاہیے. اگر جس کے پاس قرآن کی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس اس نے قرآن سمجھا ہوا نہیں، ابھی تعلیم سے خالی ہے. اپنے ذہنوں میں یہ خانہ رکھ لو اور اس حلفاً کہہ دو کہ میری بچی کی ابھی تعلیم نہیں مکمل. جب تک قرآن نہیں پڑھے، ترجمہ نہیں پڑھے، اس کو نہیں سمجھے، اس کو طہارت کا مسائل کا نہیں پتا ہو، آپ سمجھے ابھی اس نے پڑھنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی اور قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوگا وہ میرے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ملا دیا. جس کی 3 بیٹیاں ہو اور ان کی ہونے پر وہ صبر کرے، روئے نہیں، پیٹے بھی نہیں، دکھ بھی نہیں بیان نہیں کرے، اور اپنی طاقت کے مطابق اپنی کمائی کے مطابق ان کو کھلائے پلائے انہیں، تو تینوں جو ہیں قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے اس بندے کے لیے آڑ بن جائیں گے. وہ بیٹیاں کیا ہوں گی؟ آڑ بن جائیں گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو